حضرت وہب ابن منبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وہ عالم جو اپنے علم کے ذریعے جنت کے اعلیٰ درجات حاصل کرنے کی بجائے اپنے علم کو گھٹیا اور رذیل چیزوں کے حصول میں لگا دے تو اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جس کے پاس انتہائی قیمتی جواہرات ہوں اور وہ انہیں ایک مینگنی کے عوض بیچ ڈالے۔ اس دیواجی زندگی کو بھی لائک اور کمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس دیواجی زندگی میں ایک دوسرے کو وقت دینا بہت اہم ہے۔ آج کل کی مصروف ترین زندگی میں گھر والوں کے لیے وقت نکالنا پہلے ہی مشکل تھا کہ اب رہی سہی کسر سوشل میڈیا نے پوری کر دی، لہٰذا گھر پہنچ کر سوشل میڈیا کا استعمال بالکل ختم یا محدود کر دیں، اور جس طرح فیس بک کو غور سے دیکھا جاتا ہے اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کر لائک کا بٹن دبائیں اور منہ سے تعریفی کمنٹ کریں، پھر دیکھیے زندگی کتنی خوشگوار ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت کیسے برستی ہے۔ جب نیکی کا خیال آئے تو اسے معمولی سمجھ کر چھوڑنے کی بجائے یہ سوچا جائے کہ شاید اس نیکی کی وجہ سے میری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے اور میں جنت میں چلا جاؤں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو اپنے قول و عمل، حال و احوال اور رزق میں تنگی و کوتاہی محسوس کرے اور دل کی قلع بازیوں کا شکار ہو تو وہ توحید و استغفار کو لازم پکڑے، ان دونوں میں ہی شفا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ جب بھی وہ عبادت سے فارغ ہو جائے تو اللہ سے عبادت میں ہونے والی کوتاہیوں کی معافی مانگے اور اس توفیق پر شکر ادا کرے۔ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شادی کرو اور یاد رکھو جو رب عورت کو اس کے گھر میں رزق سے نوازتا تھا وہی تمہیں اور اسے بھی تمہارے گھر میں رزق عطا کرے گا۔ زندگی کا یہی چکر ہے، آدمی پھل چھوڑ کر پکوڑے سموسے کھاتا ہے، پھر بیمار پڑ کر ہسپتال جاتا ہے، ہسپتال کے بستر پر وہ رشتہ داروں کے لائے ہوئے سیب، مالٹے اور انگور کھاتا ہے، اور وہ رشتہ دار خود ہسپتال کے باہر بیٹھ کر سموسے پکوڑے کھا رہے ہوتے ہیں۔ جو عورتیں غیر مردوں سے خیر کی توقع رکھتی ہیں، ایسا ہی ہے جیسے شیطان سے کوئی یہ توقع رکھے کہ وہ مجھے جنت کا راستہ دکھائے گا۔ صورت دیکھ کر نہیں، سیرت دیکھ کر ہم سفر ڈھونڈنا، کیونکہ مشکل اور بڑھاپے میں اچھے چہرے کام نہیں آتے۔ بار بار توبہ کرنے سے مت اکتائیے۔ جب بھی آپ کے کپڑے گندے ہوتے ہیں تو آپ انہیں دھوتے ہیں، اسی طرح دل کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے استغفار کرتے رہیں۔